نبویہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو ہے مدارج النبوت میں، علامہ نصفی نے جو ہے معارج النبوت میں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت نے اپنی مشہور نادر و نایاب فتاوی العطایا النبویہ میں الغرض اب جو ہے اس حدیث پاک کو سینکڑوں محدثین نے نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کے بعض الفاظ تو بہت مشہور ہیں۔ اس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تبارک و تعالی، یا حبیبی یا رسول اللہ آپ ہمیں یہ تو بتائیں اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور۔ آقا ارشاد یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تبارک و تعالی ولم یکن فی ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا ملک ولا جن ولا انس فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقي الملائكة ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول نور ابصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ومن الثالث نور انسهم وهو التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله۔ نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ اب سنیے اس حدیث پاک کا ترجمہ سنیے اور اپنے نصیب پہ ناز کیجئے۔ ہم کسی اور کی امت میں نہیں، ہم تو نبی آخر الزمان کی امت میں ہیں، ہم تو آخر الانبیاء کی امت میں ہیں، ہم تو شفیع المذنبین کی امت میں ہیں، ہم تو رحمت للعالمین کی امت میں ہیں، ہم تو صاحب طہ و یاسین کی امت میں ہیں، ہم تو جمیل الشیب کی امت میں ہیں، ہم تو شفیع الامم کی امت میں ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے حبیب کی امت میں ہیں۔ اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر نے عرض کیا تھا سرکار ذرا سا بتا دیجئے، چاند کا چمکنا دیکھتا ہوں، سورج کا نکلنا دیکھتا ہوں، ستاروں کی جگمگاہٹ کو دیکھتا ہوں، جنت کی بہاروں کے بارے میں سنا ہو، عرش کے وجود کے بارے میں سنا ہو، حور و غلماں کے تقدس کے بارے میں سنا ہو، انبیاء کرام کی جماعت کے بارے میں سنا ہو، رسولان اعظام کی جو ہے مقدس صفوں کے بارے میں سنا ہو، مگر ذرا سا بتا تو دیجئے ان اول شیء سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولیے یا رسول اللہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ پھر آقا خود فرماتے ہیں جس وقت اس نور کو بنایا وہ نور اللہ کی مرضی سے جہاں چاہا سیر کرتا رہا، اس وقت نہ لوح کا وجود، نہ قلم کا وجود، نہ جنت کا وجود، نہ دوزخ کا وجود، نہ فرشتوں کا وجود، نہ چاند و سورج کا وجود۔ پھر اللہ نے جب میرے وجود میرے نور کو بنانے کے بعد ارادہ فرمایا مخلوق کو وجود بخشنے کا، تو اللہ نے میرے نور کو 4 جگہ پہ تقسیم کیا۔ میں یہ عرض کر دوں یہ سرکار سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں، آئیے 4 جگہ پہ تقسیم کیا۔ ایک سے اللہ نے قلم کو بنایا، دوسرے سے اللہ نے لوح کو بنایا، تیسرے سے اللہ نے عرش اعظم کو بنایا، پھر چوتھے کو 4 جگہ پہ تقسیم کیا۔ ایک سے اللہ نے عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا، دوسرے سے اللہ نے کرسی کو بنایا، تیسرے سے اللہ نے باقی فرشتوں کو بنایا، پھر چوتھے کو 4 جگہ پہ تقسیم کیا۔ ایک سے اللہ نے آسمان کو بنایا، دوسرے سے اللہ نے زمین کو بنایا، تیسرے سے اللہ نے جنت و دوزخ کو بنایا، پھر چوتھے کو 4 جگہ پہ تقسیم کیا۔ ایک سے اللہ نے مومنین کے آنکھوں کے نور کو بنایا، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ چاند کی چمک جو دیکھ رہے ہو یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سورج کی شعاعیں یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عرش کا وجود یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، لوح کا وجود یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، عقل کا وجود یہ نور مصطفیٰ
وجود یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، انبیاء کی جماعت نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے، رسولان اعظام کا تقدس یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اے جنتی مسلمانوں سنو سنو، اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بنایا اور اسی نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ جب تک نور مصطفیٰ نہیں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں، اسی لیے تو اچھے رضا پیارے رضا محب سادات امام محمد رضا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس مقدس، اس سلسلے میں خاکہ قطب المشائخ خانوادہ اشرفیہ کا یہ سب سے چھوٹا غلام قطب المشائخ کے جوتی سے لگے ہوئی مٹی کو بھی میں اپنے سر کا تاج بناؤں، عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہے۔ سنو وہ نور کتنا پہلے موجود، اس سلسلے میں دو روایت سناتا ہوں ضمناً، علماء کی موجودگی ہے اسی لیے، اور خوش بختی ہے کہ سادات کی سرپرستی میں یہاں بھی ہوں انشاءاللہ وہاں بھی ہوں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بریلوی یہ قبر پجوا، ارے ان سے کہو ہمارا عقیدہ چائے دکان میں تیار نہیں ہوا، اہل سنت کی بنیاد تحت الثری میں ہے، اور اس کی شاخیں فرعها فی السماء، قرآن و حدیث کے مطابق اس کی بنیاد۔ آؤ سنو، خود نام لے لیتا ہوں، ایک نام سن لو حوالہ کے طور پر، اشرف علی تھانوی نے بھی اس چیز کو لکھا ہے۔ آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سادات بیٹھے ہیں اسی لیے سند حدیث بھی مولانا اکبر صاحب، اس روایت کو حضرت مولا کائنات نے، اسد اللہ الغالب نے، امام المشارق والمغارب نے، حلال المشکلات والنوائب نے، آخر رسول زوج البطول نے، حضرت امام زین العابدین نے، حضرت امام حسین پاک نے، اب دوسری روایت سے سنانے جا رہا ہوں، امام عبداللہ ابن مبارک امین المؤمنین فی الحدیث نے، سفیان ثوری نے، پھر یہ تمام محدثین مؤرخین ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام او کما قال وفی عبارت اخرى وقبل ان يخلق الانبیاء كلهم علیہم الصلاة والسلام ب400,000 سنة و24,000 سنة وخلق معه 12 حجابا او کما قال۔ آقا نے ارشاد فرمایا میں حضرت آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے بھی رب کی بارگاہ میں نور تھا۔ اور دوسری عبارت جو میں نے سنایا ہے حضرت مولا کائنات کہتے ہیں وَقَبْلَ أَن يَخْلُقَ الْأَنْبِيَاءَ، اللہ نے تمام نبیوں کی تخلیق سے 4,24,000 سال پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا۔ زور سے کتنا پہلے؟ ب400,000 سنہ و24، 4,24,000 سال پہلے، اور ساتھ میں 12 حجاب بھی بنائے۔ اب علامہ نصفی کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ علامہ نصفی کہتے ہیں حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منزلت، حجاب کرامت، ایسے ہی وہ 12 حجاب ہیں۔ صرف حجاب بنایا نہیں، ان حجابات میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ نور جو ہے یعنی نور محمد الرسول اللہ پیارے آقا علیہ وآلہ وسلم کا نور ان حجابات میں صرف رہا نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں مصروف بھی رہا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی حجاب میں 12,000 سال تک، کسی میں 11,000 سال تک، کسی میں 10,000 سال تک وہ نور ذکر الہی میں ہے. کبھی وہ نور سبحان ربی العظیم کیا کس کا ورد کر رہا ہے، کبھی وہ نور سبحان ذی العرش الکریم کا ورد کر رہا ہے، کبھی وہ نور سبحان اللہ من ہوا غنی کا ورد کر رہا ہے، کبھی وہ نور سبحان الملک القدوس کا ورد کر رہا ہے، کبھی وہ نور سبحان ذی العرش الکریم کا ورد کر رہا ہے. آؤ رسول کی محفل میں آلے رسول آ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، عرس مقدس، عرس مقدس. فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، اولاد مخدوم اشرف، اولاد مخدوم اشرف. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں آپ لوگ اپنے ماتھے. عبدالودود صاحب قبلہ، حضرت سید عبدالودود صاحب قبلہ. اب حضرت علامہ سید مشاہد اصدق صاحب قبلہ کی گل پوشی جو ہے حضرت مولانا مقصود عالم سید مقصود عالم بلخی صاحب قبلہ فرما رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب کل گلزار اشرفیت حضور تاج الاولیاء کی گل پوشی حضرت مولانا سید مقصود عالم بلخی صاحب قبلہ فرما رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب شہزاد حضور قطب المشائخ کی گل پوشی حضرت مولانا سید مقصود عالم بلخی صاحب قبلہ فرما رہے. سبحان اللہ. اب تمامی حضرات بیٹھے ہیں، کچھ دیر خاک پائے قطب المشائخ کو سن لیں. سب بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. خضر پور کے خوش نصیب مسلمانوں، آپ کی نسلیں بھی آج کی شب کو یاد کریں گی. آپ ایک نہیں انیک سادات کرام کے رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہو، اور یہ سب کچھ جو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ حضرت علامہ امام قسطلانی نے نقل فرمایا ہے کہ یہی نہیں، اس حدیث کے راویوں میں حضرت مولائے کائنات اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو تمام انبیاء کرام کی تخلیق سے 4,24,000 سال پہلے تخلیق فرمایا. سبحان اللہ. اور ساتھ میں 12 حجاب بھی بنائے. علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ وہ 12 حجاب جو اللہ نے بنایا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منزلت، حجاب کرامت، ان حجابات میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا. اب وہ نور جو ہے ان حجابات میں صرف رہا نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں مصروف بھی رہا. کسی حجاب میں وہ نور سبحانہ من ہوا غنی لا یفتقر کے ذکر میں ہے، کسی حجاب میں وہ نور سبحان ذی العرش الکریم کے ذکر میں ہے، کسی حجاب میں وہ نور سبحان اللہ و بحمدہ کے ذکر میں ہے. الغرض وہ نور مصطفیٰ حضرت آدم کی تخلیق سے بھی 72,000 سال پہلے، تمام نبیوں کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے، عرش و فرش کے وجود سے ہزاروں سال پہلے وہ نور مصطفیٰ جو ہے اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. خاک پائے قطب المشائخ فقیر حسن اشرفی مصباحی یہ عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کرتا ہے، ارے ابھی تو ابو البشر حضرت آدم ہی پیدا نہیں ہوئے مگر وہ نور ذکر الہی میں ہے. ارے میاں جب نور مصطفیٰ کے ذکر کا کوئی جواب نہیں تو سراپا مصطفیٰ کا کیا جواب ہوگا؟ اسی لیے تو ہم شبیہ غوث اعظم سیدنا سرکار سید علی حسین المعروف بہارا حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا. میرے عزیز وہ نور 12 ربیع الاول شریف راجح قول کے مطابق وہ نور صبح صادق کے وقت جب تشریف لایا، سبحان اللہ
مخدومہ کائنات میرے آقا علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے کیا دیکھا کہ ستارے بالکل میرے قریب آ گئے. مجھے یہ خدشہ ہوا کہیں وہ میرے اوپر گر تو نہیں جائیں گے. اگر ستارہ قریب آیا پھر وہ ستارہ خود بخود اوپر چلا گیا, پھر قریب آیا پھر وہ اوپر جانے لگا, یہاں تک ستارہ اوپر نیچے کرتا رہا جب تک کہ میرا شہزادہ پیدا نہیں ہو گیا. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں وہ ستارہ گرنے کے لیے نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ جھک جھک کر کے حضرت مخدومہ کائنات کو سلامی دے رہا تھا. سبحان اللہ. اب سنیں جب وہ نور آنے والا ہوا اس وقت جو ہے آقا علی سب کو معلوم ہے کہ سید عالم جمیل الشیم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا ظاہراً سایہ اٹھ چکا تھا. سر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس زمین پر تشریف فرما نہیں تھے, مگر سنیے اس وقت جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسا وقت آتا ہے ولادت کا تو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ظاہراً کوئی عورت تو نہیں ہے مگر خود مخدومہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں کیا دیکھتی ہوں کأنہن بنات عبد مناف, کہ عبد مناف کی شہزادیوں کی طرح چند عورتیں میرے پاس آئیں تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ان میں سے ایک کہتی ہے میں سارہ ہوں, دوسری کہتی ہے میں مریم ہوں. میں نے کہا یہ ان کے تمہارے ساتھ یہ کون سی جماعت ہے؟ کہتی ہے یہ جنت کی حوریں ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی کے دیوانوں سنو ذرا سا کہ جب وہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے خرج منی نور, مجھ سے ایسا نور نکلا کہ جس نور کی روشنی میں نے اپنے گھر سے لے کر بصرہ کے محلات کو روشن دیکھ لیا. سبحان اللہ. اسی لیے اور یہی نہیں عالم تو یہ ہے کہ غیب سے آواز آئی جب وہاں موجود خواتین نے یہ چاہا کہ بچے کو غسل دیا جاتا ہے, کیوں نہ اس پیدا ہونے والے بچے کو ہم غسل دے دیں. غیب سے آواز آتی ہے. علامہ حربی فرماتے ہیں کہ اے خواتین اپنی آنکھوں کو چھپا لو, غسل دینے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ شہزادہ غسل کے ساتھ پیدا ہوا ہے, اسے غسل دے دیا گیا ہے. اللہ اکبر. ریشمی کپڑے میں ملبوس وہ پیارے سرکار علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ افروز ہوئے ہیں تو اللہ اکبر. عالم یہ ہے کہ پورا گھر نور سے پر نور ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وامتلأت الدنیا, پوری دنیا نور سے پر نور ہو گئی. سبحان اللہ. اور صرف نور سے پر نور نہیں ہوئی, آج ہم اور آپ ذکر میلاد شریف کے موقع پر لڈو بانٹتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں, لنگر بانٹتے ہیں. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, کہتے ہیں یہ بریلوی ہے. میں کہتا ہوں بریلوی نہ کہو, آؤ دیکھو دیکھو. علامہ جلال الدین سیوطی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس نور کی آمد کی وجہ سے اللہ نے 70,000 عمدہ کستوری کا درخت نہر کوثر کے کنارے لگوا دیا. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 3 دن تک وَلَمْ تَسْكُنْ زَلْزَلَةَ الْبَيْتِ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ. 3 دن تک. کچھ لوگ زلزلہ کا معنی زلزلہ کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ یتیم العقل بھی یتیم العلم بھی ہوتے ہیں. آئیے عشق میں ترجمہ کیجئے. 3 دن تک جو ہے خانہ کعبہ جھومتا رہا, خانہ کعبہ حرکت میں رہا, خانہ کعبہ وجد میں رہا. 3 دن تک فَأَمَّا الْبَيْتُ سَمِعُوا مِنْ جَوْفِهِ صَوْتًا وَهُوَ يَقُولُ الْآنَ يَرِدُ عَلَيَّ نُورِي الْآنَ يَجِئُنِي عَلَى زَوَارِي الْآنَ أَطْهَرُ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ. اور خانہ کعبہ سے یہ آواز آتی رہی. اب وہ نور آ رہا ہے جو مجھے میرا نور واپس کر دے گا. اب وہ ذات آ رہی ہے جو مجھے زمانہ جہالت کی ناپاکیوں سے پاک کر دے گا. اب وہ شخصیت آ رہی ہے جو میری طرف جو ہے کعبہ کی زیارت کے لیے لوگوں کو لانے والا آ رہا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حضور محدث اعظم ہند نے کیا ہی پیارا کلام کہا ہے کہ خدائی میں خدا کے جب پیامی کا پیام آیا, خدائی میں خدا کے جب پیامی کا پیام آیا تو جھوما عرش اعظم, وجد میں بیت الحرام آیا, وہی فصل درود آئی, وہی دور سلام آیا. مبارک عید میلاد النبی کا
تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اے سنیوں، عاشقوں، خوش نصیب ہو، آج 1400 سال کے بعد بھی جمال مصطفیٰ کی برکات دیکھنی ہو، دیکھو ان آقازادوں کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ چہرہ بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آؤ، لوگ لکھ بیٹھتے ہیں یتیم سمجھ کے، آنے والی عورتوں نے چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں لکھنے والے توبہ کرو، عورتوں کی کیا مجال کی چھوڑ دے۔ میرے آقا نے کسی کو اپنا سبحان اللہ، اپنی خدمت کے لیے منتخب ہی نہیں کیا، صرف یہ کہ میری خدمت اگر کوئی کرے گی تو اس کا نام حلیمہ ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ کیوں؟ جب حضرت حلیمہ آئی، کپڑا ہٹایا، ہٹاتے ہی جیسے ہی رخ زیبا دیکھا۔ آؤ محب اولاد رسول کی زبانی سن لیں، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ جیسے ہی اٹھایا، میرے آقا علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دی اور حضرت حلیمہ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مسکرانا بتا رہا تھا حلیمہ تم اپنی مرضی سے نہیں آئی ہو، میرے انتخاب کرنے سے آئی ہو۔ پنکھا ادھر کیجئے، جا رہی ہیں، اور جب لے کر کے اپنے قبیلہ بنو سعد وہ پہنچتی ہیں تو عالم یہ ہے کہ ما بقی منزل من منازل بنی سعد، کہ بنو سعد کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر سے مشک کی خوشبو نہ رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے سبحان اللہ، اے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، صرف یہی نہیں بلکہ کتابوں میں موجود ہے، تاریخ میں موجود ہے، علماء جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ وسلم جب تشریف لائے زمین پر تو زمین پر تشریف لانے کے بعد اپنے سر اقدس کو سجدے میں رکھ دیا، اور جب سر کو سجدے سے اٹھایا تو آپ نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا ورد فرمایا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سجدہ کرنے کا طریقہ آج 70 سال کے بعد بھی لوگوں کو نہیں آتا، 50 سال نماز پڑھنے کے بعد بھی نہیں آتا، مگر آمنہ کا گیسو دراز پیغمبر کتنا پیارا ہے کہ پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور سجدے سے سر اٹھا کر کے اللہ کی وحدانیت کا اور اپنی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ کہاں ہیں جو کہہ بیٹھتے ہیں اور لکھ بیٹھتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت و رسالت کا معاملہ ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو کہہ بیٹھتے ہیں کہ جبریل امین نے نبی کو پڑھایا ہے؟ ارے سن، ابھی تو 6 منٹ بھی نہیں ہوا مگر میرے آقا اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں میں دنیا میں کسی سے پڑھنے نہیں آیا، اللہ سے پڑھ کر کے ساری کائنات کو میں پڑھانے آیا ہوں۔ قبیلے کی عورتوں نے بعد مشاورت حضرت حلیمہ کو بلایا، کہا حلیمہ تم سے ایک چیز پوچھنی ہے، بتاؤ۔ یہ قحط کا دور ہے، بھوکمری کا دور ہے، آج کے دور میں سمجھ لو تو لاک ڈاؤن جیسا ماحول ہو، کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، پوری رات تمہارے یہاں روشنی کیسی، مشک سے بھی زیادہ خوشبو کا انتظام کیسا، اتنا دیر اس قحط میں، لگتا ہے کہ مکہ سے کوئی بڑے گھر کو تم نے پکڑ لیا ہے، دولت و ثروت والا گھر تمہیں ملا ہے، اسی لیے پورے رات تمہارے گھر سے روشنی ہی روشنی۔ کیا جملہ کہا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نے، واللہ
ما اوقد نارا، اے پوچھنے والی سنو سنو، مجھے تو آگ کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہا سنو، وہ جو روشنی تم دیکھتی ہو الا نور وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو روشنی ہے وہ محمد عربی کے چہرے اقدس کی روشنی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا سنو، ما کننا نحتاج الی السراج، کہ سنو سنو ہمیں تو چراغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عورتوں نے کہا تمہارا شہزادہ تو ایک گھر میں رہتا ہوگا، ایک مکان میں رہتا ہوگا، اگر دوسرے مکان میں تمہیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے تو تم کیا کرتی ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے فَإِذَا احْتَجْنَا إِلَى السِّرَاجِ، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے چراغ کی، جئنا، میں جاتی ہوں اور جا کر کے اس شہزادے کو گود میں اٹھاتی ہوں اور جب لے کر کے دوسرے گھر میں آتی ہوں فَتَنَوَّرَتِ الْأَمْكِنَةُ بِبَرْكَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری جگہ ان کے قدم کی برکت سے روشن ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، محب سادات امام احمد رضا خان فاضل بریلی کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا، وہ جگہ روشن۔ سیرت مصطفیٰ اگر دل میں آ جائے، عشق مصطفیٰ اگر دل میں آ جائے، محبت رسول اگر دل میں آ جائے، محبت اولاد رسول اگر دل میں آ جائے تو تمہارا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے تو محب سادات کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طاعت رسول اللہ کی۔ عاشقوں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، زور سے، اور ایسے محب علی اور ایسے مولائی ہیں کہ ہمارے دل میں مولا علی ہے اور دوسری طرف ہمارے دل میں محبت سرکار صدیق اکبر ہے۔ یہی درس تو ہمیں حضور سرکار غوث العالم نے ہمیں عطا فرمایا، یہی تو درس ہے جو حضور تاج الاولیاء ڈگر ڈگر نگر نگر گھوم کر کے جد کریم کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں۔ وہ اہل بیت کا ہو ہی نہیں سکتا جو کسی صحابہ کا بھی گستاخ ہو۔ خوش نصیب ہو ایسے آقاؤں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کے قدموں میں کئی تاج۔ عاشقوں، تم سید کے عرس میں آئے ہو، آل رسول کے عرس میں آئے ہو، جن کے باپ دادا کا کھاتے ہو ان کے عرس میں آئے ہو، اہل بیت کے غلام ہو، اہل بیت کے شہزادے کے عرس میں آئے ہو۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو صرف دنیا میں نہیں، ایک حدیث پاک سے اکتساب فیض کر لوں تو 4-5 منٹ بس، اس سے زیادہ نہیں۔ آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تم جنت میں ہو، فاطمہ جنت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مچل کے نہیں بولے، ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا علی۔ حسن جنت میں، حسین جنت میں۔ جب آقا علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو اب حضرت مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ مولا علی کے بیٹوں کی موجودگی میں خاک پائے قطب المشائخ عرض کرتا ہے، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں فَمُحِبُّونَ یا رسول اللہ، میرے آقا میں جنت میں، فاطمہ جنت میں، حسن حسین جنت میں، سب جنت میں، تو ہمارے غلام کہاں ہوں گے؟ رات کو 2:30-3 بجے بھی ایک سید زادے کے عرس میں بیٹھنے والوں، اولاد رسول کے نام پر جمع ہونے والوں، خانوادہ سادات کے رخ زیبا کو دیکھنے کے لیے آنے والوں، حضرت مولا کائنات کہتے فَمُحِبُّونَ یا رسول اللہ، ہمارے غلام کہاں ہوں گے؟ آقا نے ارشاد فرمایا من
پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ تم کتنے خوش نصیب ہو۔ اور اس میں آ کر کے علامہ سید مقصود عالم بلخی کا مقام نہیں بڑھا رہے ہو، علامہ سید عبدالسمیع بلخی کا مقام نہیں بڑھا رہے ہو، بلکہ تم اپنے نصیب کو چمکا رہے ہو کہ تم کسی اور کے شہزادے کے عرس میں نہیں، مدنی تاجدار کے دلارے کے عرس میں آئے ہو۔ اے نبی کے عاشقو سنو، اپنے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت رکھو، صحابہ کا احترام کرو، دینی تعلیم سے لگاؤ رکھو۔ آج دنیا بہت پرفتن ہے، رافضیت بھی سب چڑھ کر، اور آج جو ہے خارجیت و ناصبیت بھی بڑھ چڑھ کر۔ سنو سنو، علی علی کرنا یہ رافضیت نہیں ہے، علی علی کرنا یہ شیعیت نہیں ہے، علی علی کرنا تو صحابہ کا طریقہ ہے، علی علی کرنا تو ایمان کا حصہ ہے۔ آؤ آؤ میرے پیارے، اور عقیدت کے ساتھ سنو، آج دنیا تمہیں مٹانے کے لیے درپے ہے، مگر تم خواب خرگوش میں ہو۔ آج حکومتیں اپنے تخت و تاج کی سوم میں اتنی مبتلا ہے کہ وقف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے درپے ہے، اس کے لیے نئی نئی جو ہے اسکیمیں بل لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور تم صرف کھانے میں مست ہو، صرف سونے میں مست ہو، صرف گھومنے میں مست ہو، صرف اچھل کود میں مست ہو۔ سنو سنو، آج بھی تمہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تم تمام صرف ایک مرکز عقیدت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جمع ہو جاؤ، نبی کی محبت پر جمع ہو جاؤ، اہل بیت کی محبت پر جمع ہو جاؤ، صحابہ کی محبت پر جمع ہو جاؤ، اور دنیا کو بتا دو کہ سنو سنو، تمہارے قانون بدلنے سے اسلام نہیں بدل سکتا، اسلام کل بھی پائیدار تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ عاشقوں، یہ اسلام کسی بادشاہ کی بدولت نہیں آیا، حضرت قاسم کی جوانی گئی ہے تو اسلام یہاں تک پہنچا، حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر شہید ہوئے ہیں تب اسلام یہاں تک پہنچا ہے، حضرت اولو محمد شہید ہوئے ہیں تب اسلام یہاں تک پہنچا ہے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے ہیں تب اسلام یہاں تک پہنچا ہے۔ اس اسلام کو ارے کل جب ہلاکو چنگیز کل کا جو ہے یزید و ابو لہب نہ مٹا سکا تو آج کی 5 سالہ ٹھیک والی حکومت کیا مٹا پائے گی؟ عاشقوں، مگر ضرورت یہ ہے کہ تم صرف نعرہ تک نہیں، زمین پر آ جاؤ، استقامت پر آ جاؤ، دین پر عمل کرنے لگو، اپنے اکابرین کی باتوں پر عمل کرنے لگو کہ جھوچا بریلی ہمارا ہے، ہم اس بارگاہ کے غلام ہیں، ہمارا جو مسلک ہے مسلک اہل سنت ہے، جس کو امتیاز کے لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور سنو، یہی وہ طریقہ ہے جو ہمارے اکابرین نے، خانواد اشرفیہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ ابھی سرکار تاج الاولیاء فرما رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے جو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہی حرف آخر ہے، میاں اسی پر عمل کر لو، اور مجمع میں نہیں، اپنے غلاموں کو گھر میں بتا رہے تھے۔ یہ بتایا دنیا کو، کان میں الگ، میدان میں الگ، دکان میں الگ، وہ تاجر لوگ کرتے ہیں، ہم مخدوم اشرف کی اولاد ہیں جس نے تخت و تاج کو دین کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ میں تو بابانگے دہل کہتا ہوں، سب شہر کا رخ کرتے ہیں، حضور تاج الاولیاء نے پنڈوا شریف جو ظاہراً دیہات ہے، ہاتھ جوڑ کر یہ عرض کر رہا ہوں، ساری بہاریں ہماری تو اسی بارگاہ سے ہیں، ساری آرائشیں تو ہماری اسی بارگاہ سے ہیں، دنیا و آخرت کی امیدیں ہماری تو اسی بارگاہ سے ہیں۔